اچھی چیز، اچھے علماء، اس کے ذریعے سے دین کو خوب فائدہ ہو، وہ دین کی خوب نشر و اشاعت کرے، اچھائی پھیلائے اور لوگوں کو خیر کی دعوت دے، تو سمجھ لو کہ وہ اچھا عالم ہے۔ اسے دیندار بنا دیں، جب وہ دیندار بن جائے گا پھر بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھے گا تو وہ قوم کے لیے زحمت نہیں بنے گا، قوم کے لیے رحمت بن جایا کرے گا۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ لونا علی معلم الناس خیرا یصلونا، وہ سب دعا کرتی ہیں، توبہ استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں عالم دین کے لیے۔ کی زبان یہ چلنا شروع ہوتی ہے جب انسان کی زبان پر بک بک آتا ہے، جب انسان کی زبان علماء کی مخالفت میں کھلتی ہے، علماء کی توہین میں کھلتی ہے، نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے، خرافات اپنی زبان پر لاتا ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ جو علماء کی توہین کرے، علماء کی گستاخی اور بے ادبی کرے، اس کے اوپر دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر ظالم جابر سرکش ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی من علینا بالبدایۃ فی الہدایہ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایہ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایۃ والدرایہ صلاۃ و سلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے مختصر سے وقت کے اندر ہم گفتگو کریں گے علماء کاملین پر، کیونکہ اہل بیت کی شان بھی بہت بلند و بالا ہے اور علماء کاملین کی شان بھی بہت بلند و بالا ہے۔ دین اسلام جو ہم تک آپ تک ملا، ضمناً دو چار باتیں کہ مذہب اسلام جو ہم تک اور آپ تک ملا ہے، اس میں سب سے پہلی قربانی اہل بیت اطہار کی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اہل بیت اطہار کے بعد دوسری قربانی علماء کرام کی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، اور اسلام کی بہاریں ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ اور دوسری علماء کرام کی قربانیاں کہ انہوں نے مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے اپنا وقت، اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر کے مذہب اسلام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ ہماری گفتگو آج مختصر سے وقت میں علماء کرام کے تعلق سے رہے گی کہ علماء کرام کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اور پھر سوال کیا گیا کہ دنیا کی سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کی سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، پھر دنیا کی بری چیز کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی بری چیز برے علماء ہیں۔ اچھی چیز اچھے علماء اور بری چیز برے علماء ہیں۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ نے سن لی ہیں۔ اب جو عالم اچھائی پر ہے اور برائی پر ہے، یہ آپ کیسے پہچانیں گے؟
تو آپ دو لفظوں کے اندر آسانی سے پہچان سکتے ہیں، وہ عالم اچھائی پر ہے کہ جو دن و رات مصطفیٰ کی بات کرے، اولیاء کی بات کرے، بزرگان دین کی بات کرے، بس سادے لفظوں میں جو ہر وقت کہے یا رسول اللہ، جو معمولات اہل سنت ہیں اس پر جس کا اتفاق ہے، جس کا اجماع ہے، وہ دین کے لیے وہ ضرر نہ بنے بلکہ دین کے لیے وہ رحمت بنے۔ رحمت کا مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے دین کو خوب فائدہ ہو، وہ دین کی خوب نشر و اشاعت کرے، اچھائی پھیلائے اور لوگوں کو خیر کی دعوت دے، تو سمجھ لو کہ وہ اچھا عالم ہے۔ اور جو شر کی دعوت دے انبیاء کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے وغیرہ ذالکہ، تو پھر سمجھ لاؤ کہ وہ اچھی صف کے اندر داخل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح، اور یہ بہت بڑی معتبر حدیث کی کتاب، مانی جانی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع اعمالہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الا من ثلاثۃ، الا کہہ کر کے سب کی نفی کی اور کچھ چیزوں کی اس بات کیا۔ اب وہ اس بات کیا ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا الا من ثلاثۃ، یعنی 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ 3 عمل کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا عمل وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ، وہ علم کے جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اس کا اشارہ علماء کی طرف بھی ہے اور آپ اہل علم کی طرف ہے۔ یعنی ایک آدمی نے علم سیکھ لیا، مسائل حاصل کر لیے، اور مسائل حاصل کرنے کے بعد اس نے دوسروں کو سکھانا شروع کر لیا، بتانا شروع کر لیا۔ مثلا آپ نے ایک حدیث سنی اور اس حدیث کو سننے کے بعد پھر آپ نے دوسرے کو بتا دی، اس نے آگے تیسرے کو بتا دی۔ اسی طرح آپ نے دین کی کوئی بات سنی، کوئی مسئلہ سیکھ لیا آپ نے، اور سیکھنے کے بعد پھر آپ بتاتے رہے، آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ، وہ علم کے جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ اب اہل علم جو ہیں، علماء کرام، آپ لوگ اہل علم جو بھی ہے، وہ جو بھی مسئلہ بتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا ثواب، اب مرنے والا چلا گیا، قبر کے اندر آرام کر رہا ہے، کوئی بھی کام نہیں کر رہا، زندگی کے اندر جب تک زندہ رہا خوب کام کر کے گیا، خوب دین کی نشر و اشاعت کر کے گیا، لوگوں کے اندر دعوت دین دیتا رہا، مسائل بتاتا رہا، قرآن کی بات کرتا رہا، حدیث کی بات کرتا رہا، اب وہ قبر کے اندر آرام کر رہا ہے، فرشتے قیامت تک ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ، وہ علم کے جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ جس طرح یہ اہل علم ہیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، علماء کاملین نے، علماء ربانیین نے، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، وہ لکھ کر کے چلے گئے، اب قیامت تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، لیکن جو وہ کام کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قیامت تک ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اور 2 چیزیں وہ بھی سن لیں۔ دوسری چیز سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں یہ ہے، مثلا آپ نے مسجد بنا دی، مدرسہ تعمیر کر دیا، اسی طرح مسجد کے اندر بلب لگا دیا، فین لگا دیا، کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، جانماز بچھا دی، بلب لگا دیا، کچھ نہیں ایک بلب بھی لگا دیا، چھوٹا سا کام کر دیا مسجد کے اندر کہ جس سے مسجد کو فائدہ ہوا، اب مرنے والا چلا گیا، اس فائدے کا اللہ تعالیٰ قیامت تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے راستہ بنا دیا اور اسی طرح پانی کا کنواں نکال دیا یا پانی کی اسباب پیدا کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو صدقہ جاریہ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور وہ نیک بچہ، نیک اولاد کو پہلے نیک بنائیں، سب کچھ بنائیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو آپ بنا سکتے ہیں بنائیں، لیکن سب سے پہلے اسے دین کا علم دیں، اسے دیندار بنا دیں۔ جب وہ دیندار بن جائے گا پھر بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھے گا تو وہ قوم کے لیے زحمت نہیں بنے گا، قوم کے لیے رحمت بن جایا کرے گا۔ تو فرمایا تیسری چیز وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور وہ نیک اولاد
جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اب آگے آئیے اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی مشکات المصابیح کے اندر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے احدہما عابد، ان میں سے پہلا آدمی جس کا ذکر کیا وہ عابد تھا۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد اس کو کہتے ہیں جو پوری رات پورے دن اللہ کی عبادت کرتا رہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں۔ احدہما عابد، ان میں سے ایک عابد ہے، والآخر عالم، اور دوسرا آدمی عالم ہے۔ اب عالم آپ دو لفظوں میں سن لیں، عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے، حدیث کا علم آ جائے، اسے عالم کہتے ہیں۔ تو بس جس کے پاس علم آ گیا تو وہ علماء کے درجے کے اندر آ گیا ہے۔ تو اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ذکر کیا گیا تو احدہما عالم والآخر عابد، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا۔ جب دونوں کا ذکر کیا گیا تو سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تھا۔ عابد کہتے ہیں نماز روزہ یعنی عبادت کرنے والے کو، اور عالم کہتے ہیں جو عبادت بھی کرتا ہے اور علم بھی پھیلاتا ہے۔ جب دونوں کا ذکر کیا تو اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بولیں، عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے کا فضلی علی ادناکم، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک عالم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے اس عابد پر جیسے میرا مقام و مرتبہ ایک میرے ادنا امتی کے لیے، یعنی ادنا امتی اس پر بھی مصطفیٰ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح جو امت کے اندر علم حاصل کر لیتا ہے اور دوسری طرف جو عبادت کرتا ہے، تو عبادت والے سے اللہ اگر زیادہ مقام عطا فرماتا ہے تو علم والے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اگلے لفظ سننے کے ہیں، علم کی رغبت، علم کی فضیلت اور علم کے کمالات۔ آگے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرها یصلون علی معلم الناس خیرا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور یہاں تک کہ چونٹیاں، یہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اور یہاں تک کہ مچھیاں پانی کے اندر، یصلون، وہ سب دعا کرتی ہیں، توبہ استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں عالم دین کے لیے۔ یصلون کا ایک معنی نماز ہے اور ایک معنی دعا ہے، یہاں دعا مراد ہے۔ فرمایا یصلون علی معلم الناس خیرا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے توبہ استغفار کرتی ہیں۔ وہ جب بھی چلتا ہے لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے۔ وہ جب بھی بولتا ہے تو لوگوں کو بھلائی کے لیے بولتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو اچھائی کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے پوری کائنات دعا کر رہی ہے۔ اور اس کے لیے یہ المستدرک للحاکم جو حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اگلی بات یہ کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ، باب العلم، فاتح خیبر، مولا کائنات، جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا سمندر ہوں، مولا کائنات اس کے دروازہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت
अपने उलमा की तौहीन करे, उलमा की बेअदबी और गुस्ताखी करे, उलमा की तौहीन करे। अब उलमा से मुराद उलमाए खैर हैं, जो भलाई की दावत देते हैं, अच्छाई की दावत देते हैं, लोगों को फलाह की दावत देते हैं और लोगों को जन्नत का रास्ता बताते हैं, भलाई की हिदायत की बात करते हैं, हक बात करते हैं। तो यहाँ से वो मुराद है। तो सरकार अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत अपने उलमा की तौहीन करे, अपने उलमा की बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत पर 4 अजाब मुसल्लत कर देगा। अब वो 4 अजाब क्या है ये आप सुने। ये हदीस की किताब है अल मुस्तदरक लिल हाकिम, इसके अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। इसकी 4थी जिल्द सफ़ा 361 के अंदर मौजूद है। कंजुल उमाल जिल्द नंबर 10। 4 तरह के अजाब मुसल्लत होंगे जो उलमा की तौहीन करे, बेअदबी करे, उनके बारे में तरह तरह के नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करे। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरे के लिए अच्छा सोचे, जो दूसरे के लिए अच्छा सोचे। अब हम दूसरे के लिए तो दूर की बात है, जब तक अपने के लिए अच्छा ना इंसान सोचे तो दूसरे के लिए क्या सोचेगा। तो अपने लिए अच्छा सोचना यह है कि अगर इस तरफ इंसान जाएगा तो जन्नत में जाएगा, इस तरफ जाएगा तो जहन्नम में जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। इंसान ये अपने लिए नहीं सोच रहा कि मैं जो अमल कर रहा हूं मैं अपने ज़ात के साथ दुश्मनी कर रहा हूं, अपने जिस्म के साथ दुश्मनी कर रहा हूं, अपनी नफ्स के साथ, अपनी ज़ात के साथ दुश्मनी कर रहा हूं। अल्लाह ने जो मुझे जिस्म अता किया वो सिर्फ इसलिए अता किया कि बंदा इबादत करे और जन्नत का मुस्तहिक हो जाए, इसलिए अता किया। लेकिन जो अपना ना बना वो दूसरे का क्या बनेगा। तो सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसके ऊपर 4 अजाब मुसल्लत करेगा। उन 4 में से सबसे पहला अजाब जो मुसल्लत होगा बिल क़त्ह मिनज़ ज़मान, हदीस के लफ्ज़ हैं कि पहला अजाब अल्लाह की तरफ से बंदे पर यह होगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर कहत साली मुसल्लत कर देगा। इंसान की ज़ुबान ये चलना शुरू होती है जब इंसान की ज़ुबान पर बक बक आता है, जब इंसान की ज़ुबान उलमा की मुखालफत में खुलती है, उलमा की तौहीन में खुलती है, नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता है, खुराफात अपनी ज़ुबान पर लाता है। जो इंसान दायरे के अंदर रहता है, शरीयत के उसूल और ज़वाबित के अंदर रहता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर कहत साली मुसल्लत नहीं करता। लेकिन जो इसके मुकाबिल उलमा का बेअदब हो जाता है, गुस्ताख हो जाता है, तो वो चाहे कहीं भी चला जाए, कितने लोग भी उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह की तरफ से हमेशा उसके ऊपर कहत साली मुसल्लत रहती है। अब अगला जुमला इससे भी गौर तलब है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वल जवारी मिनस सुल्तान। और दूसरा अजाब क्या है, जो उलमा की तौहीन करे, उलमा की गुस्ताखी और बेअदबी करे, उसके ऊपर दूसरा अजाब क्या होगा। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उसके ऊपर जालिम जाबिर सरकश जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज हर आदमी परेशान है, ये हो गया, वो हो गया, उसने इतना जुल्म कर दिया, वो बैठ गया, ये हो गया। जितनी हम लोग दुआ करते रहें, रो रो करके भी दुआ करते रहें, लेकिन जब तक हमारे आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, हमारे अफ़आल दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक हम अपनी ज़ुबानों पर लगाम नहीं लगाएंगे, हम जितनी भी दुआ करते रहें, हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और उसकी वजह सरकार